اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على ذات المحمدية والآل عدد خلقك يا الله یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. قال اللہ تعالی فی قرآن المجید والفرقان الحمید النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الکریم. اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ اس کی توفیق سے آج ہم 12 ربیع الاول کی اس خوبصورت گھڑی اور خوبصورت لمحات میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہیں. اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی نے آج دل کو مزید تازگی دی، مزید خوش کیا جب یہاں بیٹھے ہوئے نوجوان شراب عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جام بھر بھر کے ہمارے سینوں میں انڈھیل رہے تھے. یہ ہے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین، اور یہ ہیں وہ نوجوان کہ جن کی آوازیں، جن کے لہجے، جن کی بصارتیں، جن کے قلوب اس بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑے ہوئے ہیں، جو ان کی آوازوں میں حسن دے رہی ہے، جو ان کے لہجوں میں تازگی دے رہی ہے، جو ان کے الفاظ میں وہ محبت ڈال رہی ہے، وہ چاشنی ڈال رہی ہے کہ جو ہمارے سینوں کو چیر کے گزرتے جا رہے ہیں. یہ ہے ہمارا مستقبل، روشن مستقبل اور تابندہ مستقبل. ہمارے یہ نوجوان دانیال بھائی آج انہوں نے پہلی دفعہ بیٹھ کے کسی مجلس میں گفتگو کی ہے اور مبارکباد کے مستحق ہیں کہ کسی لمحے بھی ایسی خبر نہیں ہوئی کہ یہ نوجوان آج پہلی دفعہ گفتگو کر رہا ہے. تو اللہ رب العزت آپ سب نوجوانوں کو اسی طرح بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیوز و برکات اور انوار آپ کے سینوں میں مسلسل جاری رکھے، اور اللہ رب العزت اسی طرح آپ لوگوں کو اس میخانہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جام محبت لے لے کے ہمارے سینوں میں اڈھیلنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کا دن آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا دن ہے. آج کے دن آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عالم کائنات میں، عالم دنیا میں اللہ رب العزت نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا آج کے دن. اور آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی ہیں جو اس کائنات کا اول بھی ہیں اور اس کائنات کا آخر بھی ہیں، جو اس کائنات کا ظاہر بھی ہیں، جو اس کائنات کا باطن بھی ہیں، جن کے وجود کی خاطر پروردگار نے کائنات ہست و بود کو تخلیق کیا. آپ وجہ تخلیق کائنات ہیں، آپ روح کائنات ہیں، آپ جان کائنات ہیں، آپ رنگ کائنات ہیں، بلکہ یوں سمجھئے آپ ہی کل کائنات ہیں.
आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ही कुल कायनात हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम से जब सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सवाल किया, फरमाया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान जाएं। मेरे माँ बाप या रसूलुल्लाह आप पर कुर्बान जाएं, मुझे बताएं कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले जब ये कायनात तख्लीक की तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबसे पहले क्या पैदा किया, किस शय को तख्लीक किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ जाबिर, इन्नल्लाह तआला क़द खलक़ क़ब्ल अल-अश्याअ नूर नबिय्यका मिन नूर। ए जाबिर, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस सारी कायनात को तख्लीक करना चाहा, इस सारी कायनात को पैदा करना चाहा, तो सबसे पहले अल्लाह ने अपने नूर से तुम्हारे नबी को तख्लीक किया। सबसे पहले अल्लाह ने अपने नूर से तुम्हारे नबी को तख्लीक किया। और जिस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तमाम मखलूक से पहले तेरे नबी का नूर अपने नूर से पैदा फरमाया, ये नूर अल्लाह ताला की मशीयत में जहां इसने चाहा सैर करता रहा। वो नूर जो अल्लाह ने अपने वजूद से मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर तख्लीक किया, तो कायनात की तख्लीक से पहले वो जहां चाहा अल्लाह की मशीयत से सैर करता रहा। ये किस वक्त था ये जाबिर? इस वक्त ना लौह थी, ना कलम था, ना जन्नत थी, ना दोजख थी, ना कोई फरिश्ता था, ना आसमान था, ना जमीन थी, ना सूरज था, ना चांद, ना जिन थे, ना इंसान। फिर जब अल्लाह ताला ने इरादा फरमाया कि अब मैं मखलूक को पैदा करूंगा, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो नूर जो मेरा पैदा किया था, अल्लाह ने उस नूर में से एक हिस्सा लिया और उसे 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया। वो नूर जो मुझ मोहम्मद का था उसमें से कुछ हिस्सा लिया और उसको 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया। पहले से अल्लाह ने आसमान तख्लीक किए, दूसरे से अल्लाह ने जमीन तख्लीक की, तीसरे हिस्से से अल्लाह ने जन्नत और दोज़ख तख्लीक की और चौथे हिस्से को फिर 4 हिस्सों में बांट दिया। कौन सा नूर है? वो जिससे वजूद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तख्लीक हुआ। वो जो चौथा हिस्सा था उसको फिर 4 हिस्सों में बांट दिया। पहले हिस्से से अल्लाह ने कलम को तख्लीक किया, जहां मेरी और आपकी तकदीरें लिखी जाती हैं। गोया मेरी और आपकी तकदीर सिर्फ हुस्न मुस्तफा का नाम है। जहां जहां रसूलुल्लाह जो बयान करते जाएंगे वो मेरी और आपकी तकदीर बनती चली जाएगी। दूसरे हिस्से से अल्लाह ने लौह को तख्लीक किया, जहां लिखा जा रहा है हमारा सब कुछ। और तीसरे हिस्से से अल्लाह ने अर्श को तख्लीक किया और फिर चौथे हिस्से को अल्लाह ने फिर मजीद 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया। पहले हिस्से से अल्लाह ने अर्श को उठाने वाले फरिश्ते बनाए, दूसरे हिस्से से अल्लाह ने कुर्सी को तख्लीक किया, तीसरे हिस्से से अल्लाह ताला ने बाकी फरिश्ते बनाए और फिर इस तरह चौथे को मजीद 4 हिस्सों में तकसीम किया। और फिर तवील हदीस अंबिया तख्लीक हुए, फिर तकदीर तख्लीक हुई, सब कुछ। तो गोया तख्लीक अव्वल ज़ात मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके बाद
تخلیق کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ وجود مصطفیٰ سے ہے۔ لوح کا نور بھی محمد کا نور ہے، قلم کا نور بھی محمد کا نور ہے، عرش کا نور بھی محمد کا نور ہے، کرسی کا نور بھی محمد کا نور ہے، فرشتوں کا نور بھی محمد کا نور ہے، جنت کا نور بھی محمد کا نور ہے، حاملان عرش کا نور بھی محمد کا نور ہے، فرشتوں کا نور بھی محمد کا نور ہے، انبیاء کا نور بھی محمد کا نور ہے۔ یہ سب کائنات ہست و بود مظہر ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اگر آپ نے حسن مصطفیٰ دیکھنا ہے تو پھولوں کے رنگ میں مصطفیٰ مسکراتے ہوئے نظر آئیں گے، بلبل کے ترنم میں مصطفیٰ کا حسن نظر آئے گا، افلاک کی روشنی میں مصطفیٰ کا حسن نظر آئے گا، سورج کی شعاعوں میں قلب مصطفیٰ کی انوار نظر آئیں گے۔ یہ ساری اشیاء مظہر ذات مصطفیٰ ہیں۔ اگر تم نے مصطفیٰ کو دیکھنا ہے تو کائنات کی تخلیق کو دیکھو، اور اگر تم نے خدا کو دیکھنا ہے تو ذات مصطفیٰ کو دیکھو۔ خدا اپنے اندر، خدا کی ذات کا مظہر محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور باقی ساری کائنات رسول اللہ کی ذات کی مظہر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث سے مبارکہ کہ جو میں آپ کو بات کہہ رہا ہوں کہ رسول خدا کی ذات کا مظہر ہے، یہ دیوانگی اور پاگل پن کی بات نہیں ہے، یہ عشق اور جنون کی کیفیت نہیں ہے۔ ہم جس پیغمبر کو رسول خدا مانتے ہیں وہ اپنی جلالت حی کے ساتھ کائنات کی روح میں موجود ہے، کائنات کے حسن میں موجود ہے۔ اندھا ہے وہ جس کو رسول کا حسن دکھتا نہیں۔ اللہ نے بھی کہا فی انفسکم افلا تبصرون، میں تمہارے اندر کہیں موجود ہوں، تم اندھے ہو، مجھے دیکھتے نہیں ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چشمتس اس حدیث کو لفظوں سے نہ سنیں، اس حدیث کو اپنی آنکھیں بند کر کے وہ منظر ذرا لے کے آئیں۔ میلاد کا ایک منظر میں اس حدیث سے آپ کے سینوں میں منتقل کرنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرہ مبارک سے باہر تشریف لا رہے ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خوبصورت آپ کو تحفہ ملا۔ حضور نے ایک ایسے کپڑے پہنے جس میں سرخ دھاری دار لائنیں لگی ہوئی تھی۔ آقا نے وہ جبہ زیب تن کیا اور اپنے حجرہ مبارک سے باہر نکلے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑی چہرہ مصطفیٰ پہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، تو حسن یار کے جلوے جب طالب صادق اور عاشق صادق کے قلب پہ منتقل ہوئے تو دیوانہ وار چیخ ماری اور طیبہ کی گلی میں بے ہوش ہو گئے۔ حضور چلے گئے، صحابہ کرام تشریف لائے، پوچھا ابو ہریرہ کو ہوش میں لے کے آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پوچھا ابو ہریرہ کیا ہوا؟ کہا ابو ہریرہ، کہا کچھ نہیں ہوا، آج میں نے مدینہ کی گلیوں میں خدا کو چلتے دیکھا، آج میں نے مدینہ کی گلی میں خدا کو چلتے دیکھا۔ صحابہ پکڑ کے لے گئے ابو ہریرہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں، کہ یا رسول اللہ ابو ہریرہ مجنون ہو چکا، دیوانہ ہو گیا، پاگل ہو گیا، یہ کہتا ہے میں نے مدینہ کی گلیوں میں خدا کو چلتے دیکھا ہے۔ رسول خدا نے کہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ارشاد فرمایا سچ کہتا ہے ابو ہریرہ، من رانی فقط را الحق، جس نے مجھے دیکھا تحقیق اس نے خدا کو دیکھا، تحقیق اس نے خدا کو دیکھا۔ رسول خدا کو بھی آج میلاد کی رات ہے، آج کے دن جس وقت آج سے 1400 سال پہلے عرش الہی سے رسول کی روح کو اس مسند دنیا میں منتقل کیا جا رہا تھا، تب بھی ندائے غیبی سے آواز آئی تھی یا محمد اخرج بصفاتی للخلقی، اے محمد اب تم میری صفات سے متصف ہو جاؤ اور جاؤ کائنات کی طرف۔ فَمَنْ رَأَكَ فَقَدْ رَأَنِّي، اب جس نے تمہیں دیکھا اس نے مجھے دیکھا۔
فمن قصدک فقد قصدنی، اب جو تیری طرف بڑھا وہ میری طرف بڑھا، ومن احبکی احبک احبنی، اب جو تیرا عاشق ہوا وہ میرا عاشق ہوا۔ یہ وہ رسول ہے جس کا ہم آج میلاد منا رہے ہیں، وہ رسول ہے جس کو ہمارے اوپر بھیج کے پروردگار نے بھی اعلان کیا، لَقَدْ مَنَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ، اے لوگو، اے مومنو، میں نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے۔ کوئی کسی کو اپنا محبوب نہیں دیتا، کوئی کسی کو اپنا محبوب نہیں دیتا، میں نے تم پہ احسان کیا ہے کہ اپنا محبوب بھی تم میں رسول بنا کے بھیج دیا۔ ٹھیک ہے؟ اور وہ ہے کیسے؟ وہ ہے تمہارے پاس کیسے؟ النبی اولی من المؤمنین من انفسہم، اور اس کو میں نے تمہارے اتنا قریب کر دیا ہے، اتنا قریب کر دیا ہے کہ تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب کر دیا ہے۔ میرا محبوب تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے، اور نحن اقرب علیہ من حبل الورید، اور میں تمہاری شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ شہرگ کو کاٹیں تو جان بچے گی، یہ جان نکل جائے تو شہرگ کسی کام کی ہے؟ تو گویا پیغام دے رہے ہیں کہ میں تمہیں بھیج رہا ہوں، تنہا نہ محسوس کرنا، تمہاری ہر سانس میں ہوں گا، تمہاری ہر جان میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے۔ تم اگر بے قرار ہو، بے چین ہو، دل میں انزائٹی پیدا ہو، فَإِنَّمَا تَوَلَّوْا فَسَمَّا وَجْهُ اللَّهِ، تم دائیں بھی دیکھنا تمہیں خدا کا چہرہ نظر آئے گا، تم بائیں بھی دیکھنا تمہیں خدا کا چہرہ نظر آئے گا، کیونکہ تجلی تیری ذات کا سو بسو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو، تو ہی تو، تو ہی تو ہے۔ تو یہ ہے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ ہے ہمارے خدا۔ اور یقین مانیے، یقین مانیے، رسول خدا آپ سے اتنے قریب ہیں، اتنے قریب ہیں، اتنے قریب ہیں کہ آپ نے صرف اپنے خیال کو ایک لمحے میں رسول کی طرف موڑنا ہے، بڑھ کے وہ آپ کو اپنے سینے سے تام لیں گے۔ وہ یہ نہیں دیکھتے یہ صوفی صاحب ہیں، شیخ صاحب ہیں، شاہ صاحب ہیں، علامہ صاحب ہیں، مفتی صاحب ہیں، نہیں، رحمت للعالمین۔ ان سے محبت کرنے کا ٹھیکہ غلام رسول عبداللہ کے پاس بھی نہیں ہے۔ کائنات ہست و بود میں، چاہے وہ شجر ہو، چاہے حجر ہو، چاہے جانور ہو، چاہے انسان ہو، کائنات میں کسی مذہب، مسلک سے، کسی جگہ سے بھی کوئی تعلق رکھتا ہو، اس کے لیے رسول رحمت ہے۔ اس کے لیے رسول کیا ہے؟ رحمت ہے۔ رسول اللہ صرف آپ کی آواز سنتے ہیں، آواز بھی نہ دو، خیال کر دو، شفاعتی لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ اُمَّتِي، میں تو مرتا ہی اپنی امت کے بڑے بڑے گناہگاروں کی طرف ہوں، مجھے فکر ہی اپنی امت کے بڑے بڑے گناہگاروں کی ہے۔ چھوٹے یہ تو کوئی عبد القادر کے ساتھ گزر جائے گا، کوئی جنید بغدادی کے ساتھ گزر جائے گا، کسی کو معین الدین کھینچ کے لے جائے گا، کسی کو علی حجویری لے جائے گا۔ میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، اور ان میں سے 70,000 میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000 مزید ہوں گے۔ ان کو تو وہ لے جائیں گے، میں محمد کس کے لیے آؤں گا؟ میں ان کے لیے آؤں گا جن کے قلوب بڑے بڑے گناہوں سے بھرے ہوئے ہوں گے، جو شرمندہ اور نادم اس ٹائم دائیں بائیں دیکھ رہے ہوں گے۔ تو پھر آواز آئے گی کہ وہ سارے جن کا آج کوئی بھی نہیں ہے، وہ دیکھو مصطفیٰ آ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ۔ ہر نظر کانپ اٹھے گی حشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا۔ اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے اور حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا،
اور اعلیٰ حضرت کیا خوبصورت بات فرماتے ہیں، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، اور حشر برپائی اس لیے ہونی ہے، میں میلاد سنا رہا ہوں آپ کو، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، ان کی شان کریمی دکھائی جانے والی ہے، ان کی شان کریمی دکھائی جانے والی ہے۔ اور محمد تو اس کائنات میں آیا، ابو بکر بھی ساری زندگی حضور کے ساتھ رہا، صدیق کا ان کو لقب مل گیا، مگر ایک دن کہہ اٹھے یا محمد آپ کون ہیں؟ میں نہیں پہچان سکا آپ کو، آپ کون ہیں؟ یا ابی بکر لم یعرفوا حقیقتی فقط ربی، اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا، بے حد نے عجب کام کیا حد کر دی، بے حد نے عجب کام کیا حد کر دی، خود تو پردے میں رہا خود کو دکھانے کے لیے، پھر سامنے تصویر محمد کر دی۔ یہ ہے میلاد۔ آپ اس پیغمبر کے ماننے والے ہیں جو یہاں ذرا سا دل میں اپنے اس خمخانہ باطن کو ذرا سا اٹھیلیں تو چہرہ مصطفیٰ شاد ہو کے آپ کی طرف بڑھے گا، ذرا سا اس طرف بڑھنے کی دیر ہے، اور کسی غم کی وہ جن کا دین خطرے میں ہے ہوتا رہے گا، ہمارا دین خطرے میں نہیں ہے۔ اِنَّ نَحْنَ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ دین خدا کا ہے اور وہی اس کا حفاظت کرتا ہے، اس کی حفاظت نہ کسی مولانا کے ہاتھ میں ہے، نہ پیر صاحب کے ہاتھ میں، نہ شاہ صاحب کے، نہ شیخ صاحب کے ہاتھ میں، اس کی حفاظت پروردگار کے ہاتھ میں ہے۔ اور وہ یہ دیکھیں، یہ نوجوان، آپ نے میلاد کے سٹیجز میں ایسے نوجوانوں سے اس خوبصورتی سے سنی آوازیں کبھی؟ یہ وہ لوگ ہیں جو امت مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ پوشیدہ جوہر ہیں جو حسن مصطفیٰ کو سینوں میں سمو کے کائنات میں بانٹتے رہتے ہیں۔ جب تک اس طرح کے نوجوان موجود ہیں، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑھتا رہے گا، چلتا رہے گا، ٹھیک ہے؟ ہنگامہ آرائی میں ویسے بھی عشق جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ لسان ہی، وہ زبانوں کے بند کرنے کا نام ہے، وہ شور اور ہنگامے کا نام نہیں ہے۔ من عرف نفسہ فقط عرف رب، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے رب کو پہچانا۔ وَمَنْ عَرَفَ رَبَّهُ وَقَلَّ لِسَانِهِ، اور جب تمہیں معرفت رب حاصل ہو گئی پھر تمہاری زبانیں بند ہو جائیں گی۔ تو آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ کون رسول ہے ہمارا، کون پیغمبر ہے ہمارا، کون خدا ہے ہمارا؟ ہم لوگوں زندہ خدا کے، زندہ پیغمبر کے، زندہ مانے جاننے والے امتی ہیں، اور وہ درجہ ہمیں حاصل ہے، وہ مقام ہمیں حاصل ہے، وہ مقام ہمیں حاصل ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس مقام کے بارے میں امت مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کے بارے میں سنا تو پروردگار کو فرمایا کہ مولا مجھے وہ آخر الزمان پیغمبر بنا دے۔ اللہ نے فرمایا نہیں موسیٰ، وہ کوئی اور ہے، وہ کوئی اور ہے۔ اب پروردگار اگر مجھے وہ آخر الزمان پیغمبر نہیں بنا سکتا تو مجھے اس کا امتی بنا دے۔ اللہ اکبر۔ کیوں؟ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے کہ 1,23,999 پیغمبر وہ جب اس کائنات میں آتے تھے تو لوگ پوچھتے عیسیٰ اس پیغمبر کی تم اس خدا کی بڑی تعریفیں کرتے ہو، وہ خدا کبھی دیکھا بھی ہے؟ وہ دکھاؤ بھی ہمیں۔ عیسیٰ نے کہا نہیں، ہم بتانے پہ مامور ہیں، دکھانے والا ایک اور آئے گا۔ داؤد سے پوچھا، کہا بتانے پہ مامور ہیں، دکھانے والا کوئی اور آئے گا۔ نوح سے پوچھا، کہا بتانے پہ مامور ہیں، دکھانے والا کوئی اور آئے گا۔ اور پھر جب
رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات میں آئے تو پوچھا گیا کہ اے رسول خدا، اس خدا کو جس کی بات کرتے ہیں اس کو دکھا بھی سکتے ہیں؟ ممبر رسول کے کنارے بیٹھ کے رسول نے آواز اٹھائی، من رعنی فقط رأى الحق، آؤ میرا چہرہ دیکھو جس نے خدا کو دیکھنا ہے۔ جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھا۔ تو یہ ہے دکھانے والا رسول۔ ہم اندھی دنیا کے اندھے امتی نہیں ہیں، ہم زندہ پیغمبر کے زندہ امتی ہیں۔ ہم ایمان کی اس بلندی پر ہیں، ہم معرفت کی اس بلندی پہ ہیں جو مشاہدہ حق کے ساتھ حاصل ہے۔ جو کس کے ساتھ حاصل ہے؟ مشاہدہ حق کے ساتھ حاصل ہے۔ اس لیے ہمارے چہروں پہ مسکراہٹ ہونی چاہیے، ہماری آنکھوں میں نور ہونا چاہیے۔ اور ایسے نہیں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں تک آگے نہیں، رسول خدا کل صفات الہیہ کے ساتھ جب اس کائنات میں منتقل ہوئے اور یہاں آئے تو ایک پیغام بھی ساتھ لے کے آئے خدا سے۔ پیغام کیا لے کے آئے؟ کہا رسول اب تم نیچے جا رہے ہو نا لوگوں کے پاس، میرے بندوں کے پاس، تو ایک پیغام بھی سنا دو، اب ایک پیغام بھی سنا دو۔ کیا پیغام؟ کہا اب جب کہ مظہر ذات خدا کائنات میں اتر چکا ہے، مظہر صفات خدا کائنات میں اتر چکا ہے، تو اب جس نے خدا کی طرف جانا ہے، ما آتاکم الرسول فقد اطاع اللہ، اب بتا دو سب کو کہ جو رسول کے آگے جھکے گا وہی خدا کے سامنے جھکے گا۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اب بارگاہ رسالت میں جایا کرو، جو جو رسول تمہیں دے لیتے رہو، جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ کہو مولا اب تو پھر نیا شور مچے گا، رسول دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا؟ رسول دینے پہ قادر ہے کہ نہیں ہے؟ کہا اندھی دنیا میں بتاؤ، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اور میں نے اپنے سارے خزانے مصطفیٰ کے قدموں میں رکھ دیے ہوئے۔ ہم کوثر کو کوئی نہر سمجھے، جنت کی کوئی نہر ہے جس کا نام کوثر ہے، اور کائنات کی اول سے لے کے آخر تک سب کچھ اقتدار اعلیٰ یہ اللہ نے رسول اللہ کو منتقل کیا۔ اور پھر رسول اللہ نے آواز لگائی، اللہ یؤتی وانا قاسم، اب خدا نے اپنے سارے خزانے میری طرف کھول دیے ہیں اور اب میں ان خزانوں کا قاسم ہوں، بانٹنے والا۔ ٹھیک ہے، یہ بھی میں آپ کو کوئی فلسفہ نہیں سنا رہا، آپ کو حضور کی حدیث سناتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت حدیث، اللہ کے رسول نے فرمایا، بعثت بجوامع القلم، جیسے دانیال بیٹے اپنی گفتگو میں کہہ رہے تھے کہ جوامع القلم بنا کے رسول کو بھیجا، یعنی وہ سارے ایٹریبیوٹس، وہ سارے اوصاف، وہ ساری کوالٹیز جو روز اول کے پیغمبروں میں، جو عیسیٰ میں تھی، موسیٰ میں تھی، نوح میں تھی، ابراہیم میں تھی علیہ السلام، ان سب کو مجتمع کر کے اللہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جمع کر دیا۔ تو حضور نے فرمایا، میں جامع کلمات کے ساتھ مبعوث کیا گیا ہوں اور روب کے ساتھ میری مدد کی گئی ہے، کہ اللہ نے میری طبیعت میں ایسا جلال رکھا ہوا ہے کہ جو میرے سامنے آتا ہے وہ خود ہی اپنے سر کو جھکا دیتا ہے۔ اور جب میں سویا ہوا تھا اس وقت میں نے خود کو دیکھا کہ زمین کے خزانوں کی کنجیاں میرے لیے لائی گئیں اور میرے ہاتھ میں تھما دی گئی۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو کہ اب جو کچھ بھی ہے وہ در مصطفیٰ پہ ہے۔ خدا کے پاس جانا ہے، مصطفیٰ کے قدموں سے ہو گزرنا پڑے گا۔ خدا کی رحمت کے طالب ہو، مصطفیٰ کے قدموں سے ہو گزرنا پڑے گا۔ خدا کی معرفت کے طالب ہے، مصطفیٰ کے قدموں سے ہو گزرنا پڑے گا۔ خدا کے کرم کے طالب ہیں، مصطفیٰ سے
کے قدموں سے وہ گزرنا پڑے گا. خدا سے محبت بھی کرنی ہے. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اے رسول یہ پیغام بھی ان کو دے دیں کہ یہ مجھ سے محبت کے اگر دعوے دار ہیں کہ ہم خدا سے محبت کرتے ہیں تو بتاؤ میں اس کی محبت کو کامل سمجھتا ہوں. فَاتَّبِعُونِي جس کی گردن تیرے قدموں میں جھکی ہوئی ہوگی. یحببکم اللہ اس سے میں محبت کروں گا. میں کیا اور میری محبت کیا. اگر قدم رسول پہ سر کو جھکائیں گے یحببکم اللہ اللہ آپ سے محبت کرے گا. تو یہ ہے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں نے کچھ احادیث اور رکھی تھی آپ کو سنانے کے لیے مگر کیونکہ وقت کافی گزر چکا ہے تو ہم آج کی اپنی اس گفتگو کو یہیں پر اختتام کرتے ہیں کہ ہم اس پیغمبر کے ماننے والے ہیں جو مثل ماہتاب عوالم کائنات میں روشن و تابندہ ہے، جس کا چراغ ہمیشہ سے بلند ہے. رسول سے پوچھا یا رسول اللہ آپ کس وقت نبی بنے تھے؟ کہا جب آدم بین الجسد والروح، ابھی آدم جسم اور روح کی درمیانی کیفیت میں تھا، میں اس وقت بھی پیغمبر تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا. تو وہ نبی ہیں ہمارے جو روز اول سے ہمارے نبی آخر تک نبی، کل کائنات جس کے نور کا مظہر ہے. کبھی دل چاہے بارگاہ رسالت میں حاضر ہونے کا تو کسی خوبصورت باغ میں بیٹھ کے آنکھوں کو بند کر کے ہوا کی رنگ میں خوشبو مصطفیٰ تلاش کیا کرو. آبشاروں کی رمجم میں ترنم مصطفیٰ ڈھونڈا کرو. پھولوں کی خوشبو میں حسن مصطفیٰ دیکھا کرو. پتوں کے رقص میں عشق مصطفیٰ کے ترانے تلاش کیا کرو. باخدا آنکھوں سے چھوڑ کے ایک دن دل کی نگاہ سے دیکھو، تمہیں کائنات میں سوائے محمد کے کوئی دکھے گا ہی نہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہ سے پوچھا کہ علی بڑا خدا خدا کرتے ہو، بڑا خدا خدا کرتے ہو، کیا یہ خدا کبھی دیکھا بھی ہے تم نے؟ کہا ما رأیت شیئا الا اللہ. اور علی نے تو کوئی ایسی شے ہی نہیں دیکھی جس میں خدا نہ ہو. علی کی زندگی میں ایسی نماز نہیں آئی کہ علی سجدہ کرے اور چہرہ خدا نہ دیکھ رہا ہو. افلا تبصرون، تم خود اندھے ہو. کبھی اس دنیا کے گورکھ دھندے سے نکل کے ایک لمحے کو دیکھیں کس طرح نور مصطفیٰ نے آپ کو اپنی آغوش محبت میں سمویا ہوا ہے. کس طرح حسن مصطفیٰ آپ کو چاروں طرف سے لپیٹے ہوئے ہے. وہ کبھی آپ کے دل میں سکون بن کے اتر رہا ہے، کبھی آنکھوں میں حسن بن کے اتر رہا ہے، کبھی دل میں سوز بن کے اتر رہا ہے، کبھی کانوں میں ساز بن کے اتر رہا ہے، کبھی آپ کے وجود میں محبتوں کی حلاوت ڈال رہا ہے، کبھی آپ کی طبیعتوں میں اخلاق کا حسن ڈال رہا ہے. بس ضرورت اس امر کی ہے کہ جاگیں اور سمجھیں کہ وہ پروردگار کون ہے، وہ رسول کون ہے، ہم کس کا میلاد منا رہے ہیں، ہم کیوں میلاد منا رہے ہیں، میرا رسول سے تعلق کیا ہے، اور رسول مجھے اور آپ کو کیا. رسول فرماتے ہیں کہ میں محمد حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس پتھر کو بھی جانتا ہوں جو نبوت سے پہلے جب میں گزرتا تھا تو مجھے دیکھ کے کہتا تھا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. حضور نے فرمایا میں اب تک اس پتھر کو بھی جانتا ہوں جو مجھ پہ سلام بھیجتا تھا. اور حضور نے یہ فرمایا میری امت میں سے جو مجھ پہ سلام بھیجتا ہے میں ان کے ناموں کو بھی جانتا ہوں. فرمایا نہیں اتنی سی بات نہیں، شاید عمر 5-10 ہوں،
اجاز تبسم 5-10 ہوں تو میں عمر کو نہیں جانتا، میں عمر کو اس کے باپ کی نسبت سے بھی جانتا ہوں. مجھے پریسائز معلوم ہوتا ہے یہ کون ہے جس نے میرے دل کے ساتھ دل کی تاروں کو جوڑا ہے. رسول اللہ سے دل کی تاروں کو جوڑیں. طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے. توحید کی میں ساغر سے نہیں آنکھوں سے پلائی جاتی ہے. اپنے خیالوں کو خیال مصطفیٰ کے تابع کر دیں، اپنی بصارتوں کو بصارت مصطفیٰ کے تابع کر دیں، اپنی سماعتوں کو سماعت مصطفیٰ کے تابع کر دیں. پھر دیکھیں آپ جہاں جائیں گے، جہاں بیٹھیں گے، جہاں چلیں گے، آپ کی خوشبو، آپ کی الفاظ سے خوشبو رسول نکلے گی، آپ کے اعمال سے اخلاق رسول نکلے گا، اور آپ بات کہتے چلے جائیں گے، سر جھکتے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے؟ لیکن اپنی اصل سے جتنا دور چلے جائیں گے پھر کیا ہوگا؟ جب آپ ایک بچہ ہے، اس کو اس کے ماں باپ سے جتنا دور کھینچتے چلے جائیں اتنا وہ تڑپتا چلا جائے گا، اس میں بے چینی پیدا ہوگی، وہ روئے گا، وہ چلائے گا. ٹھیک ہے؟ آپ کی اصل وجود مصطفیٰ ہے. جتنا جتنا دور ہوتے جائیں گے بے تابی آپ کو پکڑتی چلی جائے گی. پھر آپ کہیں گے مجھے انزائٹی بہت ہے، مجھے سٹریس بہت ہے، مجھے پریشانیاں بہت ہیں. اور اگر قلب مصطفیٰ سے جڑا ہوا ہوتا تو پھر انزائٹی تمہارے وجود کا طواف کرنے آتی. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. یہاں تو ہے ہی ان لوگوں کا کام جو انتہائی خوش رہنے والے لوگ ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آئے ہی میرے چہرے کی خوبصورتی کے لیے ہیں، مسکراہٹ کے لیے ہیں. پوچھا کیوں آئے ہیں آپ رسول اللہ؟ اور میں تمہارے اخلاق کی تکمیل کے لیے تو آیا ہوں. جب جھوٹ بولنے کے بجائے سچ بولو تو سمجھ جاؤ میں تم میں بول رہا ہوں. گالی دیتے دیتے رک جاؤ تو سمجھ جاؤ کہ میں تمہاری زبانوں میں سما چکا ہوں. جھوٹ بولتے ہوئے دل کانپنے لگے تو سمجھ جاؤ تمہاری روح میری روح سے پیوستہ ہے. ماں باپ کی نافرمانی کرنے سے دل روکے تو سمجھ جاؤ کہ میرے محبوب بن چکے ہو. اس کے لیے رسول خدا آئے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے اور آپ کے اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کے لیے رسول خدا ہے. اور یہ میلاد بھی اسی لیے ہم منا رہے ہیں. میرے تذکرے سے رسول کی شان کیا بلند ہوگی. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. وہ اس کی تو شان اللہ بیان کرتا ہے، اس کی شان تو خدا بیان کرتا ہے. میرے ذکر سے نہ رسول بلند ہوں گے نہ میری پستی سے رسول کو کوئی فرق پڑتا ہے. ہاں میں اپنے وجود کے قائم رکھنے کے لیے قدم رسول کا محتاج ہوں. میں اپنے چہرے کے نور کے لیے نور مصطفیٰ کا محتاج ہوں. میں اپنی عزت کی حفاظت کے لیے قدم مصطفیٰ کا طالب ہوں. میری کوئی حقیقت نہیں ہے، آپ میں سے کسی کی کوئی اپنی حقیقت نہیں ہے. یاد رکھیے گا میں آپ کو اصول دے رہا ہوں زندگی کا. گھر میں گھریلو لوگ آتے ہیں، پریشانی ہے، بچے کو یہ ہو گیا، بچی کو یہ ہو گیا. یاد رکھیے گا جہاں جہاں قلب مصطفیٰ سے دوری ہوتی چلی جائے گی بے چینی گھر کا دروازہ کھولتی چلی جائے گی. جس گھر میں مصطفیٰ ہو وہاں ایسا کچھ نہیں. کچھ غور و فکر کرنا ہے آپ نے. آج میلاد کی رات کچھ غور و فکر آپ نے بھی کرنا ہے کہ آپ کے ماں باپ نے جس طریقے سے آپ کی تربیت کی تھی کیا آپ اپنی اولادوں کی ویسی تربیت کر رہے ہیں؟ کیا جیسے آپ کے ماں باپ تذکرہ رسول آپ کے ساتھ کرتے تھے کیا آپ اپنی اولادوں کے ساتھ تذکرہ رسول کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ کیا آپ نے بھی کبھی اپنے اولادوں کے ساتھ اپنی بیٹیوں کے ساتھ بیٹھ کے فاطمہ الزہرا کی حیا کا تذکرہ کیا؟ کیا آپ نے بھی کبھی بیٹھ کے علی کی شجاعت بیان کی؟ کیا آپ نے بھی کبھی بیٹھ کے رسول خدا کی محبتوں کے تذکرے کیے؟ اور رسول خدا کی محبتوں کے تذکروں کے ٹھیکیدار مولوی نہیں ہیں،
پیر نہیں ہیں، آپ میں سے ہر ایک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہے۔ اپنے آپ کو پہچانے کہ آپ کون ہیں، اپنا ادراک حاصل کریں کہ آپ کون ہیں، یقین مانیں آپ اس قوت حیدری کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں کہ آپ ایک لمحے میں اگر اپنے دل کو صاف کر کے آسمان افلاک کی طرف دیکھیں تو سدرہ تک کو چیر سکتے ہیں، زمین کی طرف دیکھیں تو تخت الثری کے پوشیدہ راز بھی آپ کی آنکھوں کے سامنے آشکار ہوتے چلے جائیں گے۔ خود گندگی کا فیصلہ تم نے کیا ہے، خدا نے تمہیں احسن تقویم پیدا کیا تھا۔ یہ سارا گند پھیلایا ہوا تمہارے نفس کا ہے، تمہاری چاہتوں کا ہے، تمہارے وجود کا ہے۔ ذرا ایک لمحے کو اس وجود کو وجود مصطفیٰ کے قریب تو کر، اس نگاہ کو نگاہ مصطفیٰ سے تو جوڑ، اس دست کو دست مصطفیٰ میں تو دے، پھر دیکھ کہ کائنات کیسے تیرے قدموں میں ڈھیر ہوتی ہے۔ مذاق سمجھا رسول اللہ کو، مذاق سمجھا دین کو؟ نہیں نہیں، تمہیں خدا نے معلوم کس لیے پیدا کیا تھا؟ سخرنا لکم فی السماوات والارض، میں نے تمہیں اس لیے پیدا کیا تھا کہ تم سماوات کو بھی ایکسپلور کرو، زمینوں کو بھی ایکسپلور کرو۔ یہ ساری گیلیکسیز، یہ سارے سیارے، یہ سارے ستارے، یہ ساری زمینیں، یہ ساری موجودات، اس میں نے اپنے حسن کے وہ تماشے بکھیرے ہوئے ہیں کہ ایکسپلور کرو۔ تمہیں اس میں کہیں نور خدا نظر آئے گا، کہیں عکس مصطفیٰ نظر آئے گا، اس کو چیرتے چلے جاؤ، چیرتے چلے جاؤ تو اس مقام محمود پہ پہنچو گے جہاں تمہارے اور خدا کے درمیان کے حجابات ختم ہو جائیں گے۔ یہ ہے رسول خدا کا پیغام، اور یہ ہے رسول خدا کا میسج، اور یہ ہے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ اس لیے آپ کو پیدا کیا، آسمان کی وسعتوں کو چیرنے کے لیے آپ کو پیدا کیا، خمخانہ باطن کو جواہر عرفان سے بھرنے کے لیے پیدا کیا۔ آپ کس لڑائی میں پڑ گئے؟ وہ کیسا ہے، یہ کیسا ہے، اس نے یہ کہہ دیا، اس نے یہ کہہ دیا، وہ ایسے کہہ رہا تھا، یہ ایسا کہہ رہا تھا، اور کوئی کیسا بھی کہہ رہا تھا۔ قبر میں تجھ سے پوچھا جائے گا تو کیا کہہ رہا تھا؟ قبر میں مجھ سے اور آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کیا کہہ رہے تھے۔ یہ نہیں پوچھا جائے گا وہ کیا کہہ رہا تھا، وہ کیا کہہ رہا تھا، وہ کیا کہہ رہا تھا۔ رسول اللہ نے فرمایا تم میں سے سب سے زیادہ محبوب مجھے وہ ہے، میں سب سے قریب اس کو رکھتا ہوں جس کے اندر حسن خلق موجود ہے۔ لوگوں کا دل توڑو اور کہو کہ گھر میں سکون رہے، لوگوں کو گالیاں دو اور کہو کہ گھر میں آرام رہے، لوگوں کی عزتوں سے کھیلو اور کہو کہ گھر کی عزت محفوظ رہے۔ ایسے نہیں ہوتا، ایسے نہیں ہوتا۔ رسول اللہ کے قدموں میں ایمان کے ساتھ داخل ہو جاؤ، صرف دنیا میں نہیں آخرت میں بھی۔ رسول نے فرمایا دنیا کا نہیں، صرف میں یہاں سکون نہیں دوں گا، آخرت میں بھی میرے سب سے قریب وہی ہوگا جس کا اخلاق سب سے درست ہوگا، جس کا اخلاق سب سے درست ہوگا۔ تو سمجھ رہے ہیں آپ رسول اللہ کی آمد کے مقصد کو؟ سمجھ رہے ہیں آپ رسول اللہ کے آنے کے پیغام کو؟ آپ جانیں کہ رسول اللہ کون تھے، رسول اللہ کیوں آئے، یہ میلاد کیوں منائی جا رہی ہے۔ یہ میلاد فقط بیٹھ کے تذکرہ کرنے کا نام نہیں ہے، یہ اس تذکرہ کرنے والے کے حسن کو، نور کو وجود میں سمو لینے کا نام ہے۔ ٹھیک ہے؟ اللہ رب العزت ہم سب کے لیے دین کی راہوں کو آسان فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو قلوب کو نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مزین فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کے لیے عشق، محبت، معرفت، قرب اور تقوی کی ان تمام راہوں کو آسان فرمائے جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی ہے۔